اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان کی تیاری کریں گے۔ رمضان کی تیاری کس طریقے سے شروع کرنی ہے؟ سب سے پہلے چاند سے کریں گے کہ نیا چاند دیکھنے کی دعا، اور رمضان کا چاند نظر آتے کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دعا کو بہت سمجھ کے، سوچ کے اور سنت پہ عمل کر کے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ چاند کو دیکھنا بھی ہے، یہ سنت بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس دعا کو سوچ سمجھ کے مانگنا ہے تاکہ ہمارا پورا رمضان، پورا سال، پوری زندگی کے لیے بہترین ہم دعائیں مانگ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا مانگا کہ اے اللہ، ہم پر یہ چاند امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ امن کیا ہے کہ امن، سب سے پہلے امن ہے، 4 چیزیں مانگی جا رہی ہیں: امن، ایمان، سلامتی اور اسلام۔ سب سے پہلے امن مانگا جا رہا ہے، تو ہمیں امن کس طریقے سے کہ اے اللہ، جب امن مانگیں تو ہم جتنا وسیع سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امن ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے جسم میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں یا اللہ امن کا چاند ہو۔ پھر ہے ایمان کے ساتھ۔ تو ایمان جو ہے، اگر آپ بخاری میں پڑھیں کتاب الایمان، اس کا ایک پورا باب ہے، تو ایمان مکمل بہت ساری چیزیں ملا کر ہوتا ہے۔ 60 سے ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ 60 سے بھی زیادہ ہیں، اور آپ سوچیں کہ جب آپ اگر وہ پڑھیں گے ایمان کی وہ شاخیں کیا کیا ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب میں نے پڑھا تو میں حیران تھی کہ اس میں سے 3-4 چیزیں بھی ہمارے اندر نہیں ہیں جو کہ ایمان کو مکمل کرتی ہیں، کامل کرتی ہیں۔ تو ہمارے اندر وہ 3-4 چیزیں بھی ہونی مشکل ہیں، جس میں سب سے اچھا اخلاق ہے، حیا ہے، مطلب بہت ساری چیزیں، کھانا کھلانا، پورا ایمان کا ایک پیکج ہے کہ جب تک وہ چیزیں آپ اپنی پوری نہیں کرتے، تو جب تک آپ دیکھیں کہ 60 سے زیادہ چیزیں ہیں، جب تک آپ وہ چیزیں پوری نہیں کرتے تو آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم پوری زندگی اس چیزوں کو پورا کرنے میں لگے بھی رہیں، تو جب بھی ہمارا ایمان مکمل ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت تقویٰ والے لوگ، بہت اللہ کے ولی، جو اللہ کے دوست ہوں گے، جو اللہ کے بہت زیادہ پیارے ہوں گے، وہ اپنے ایمان کو بچا کے رکھتے ہوں گے، اپنے ایمان کا خیال رکھتے ہوں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوں گے، تو جب جا کے ان کا ایمان مکمل ہوتا ہوگا۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں باقی تو مجھے کسی کا نہیں پتا کہ کون کیا کرتا ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں تو میرے اندر 60 سے زیادہ کیا 4-5 چیزیں بھی مکمل مجھے نظر نہیں آتی۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم پوری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں مرتے دم تک، جب بھی ہم اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنا ایمان جو ہے، وہ ایمان کا ہمارا لیول کم ہو جاتا ہے، مقدار اس کی کم ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ایمان ہمارے پاس ہے نہیں، اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
اور سب سے پہلے تو اپنا اخلاق جو ہے وہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہ بات کرنے کی تمیز اور خیال رکھنا ہر ایک کا، ہر ایک سے محبت کرنا۔ اللہ ایمان کیا ہے کہ ہر ایک سے محبت، پوری کائنات سے محبت، اور کسی سے نفرت نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں۔ تو آپ لوگوں سے میرے ضرور یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کتاب الایمان آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ بخاری کا باب کتاب الایمان، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، جس میں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے لیے ایمان کی دعا مانگنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مکمل کر دے، یا اللہ ہمارے ایمان کو بہت زیادہ بڑھا دے۔ اصحاب کہف میں آپ دیکھیں گے کہ جو سورہ الکہف میں اصحاب کہف کا جو قصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کہا کہ انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے ان کو سکھائی تھی، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھا دے، اور اللہ نے ان کا ایمان بڑھا دیا تھا۔ اور اسی لیے وہ اپنا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ وہ اللہ کے بھروسے پہ جا کے ایک غار میں ٹھہر گئے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ تو اس طرح کے قصے قرآن میں بھی موجود ہیں کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو بچانے کے لیے وہ جا کے غار میں چلے گئے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میں جب پاکستان میں رہتی تھی تو مجھے ایک اندازہ تھا کہ وہاں پر ہر بات میں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایمان سے میں نے یہ نہیں کیا، یا ایمان سے میں یہ نہیں کر سکتی۔ مطلب بہت زیادہ ہم لوگ اس میں ایمان کو بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں، بہت زیادہ آسان لیتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور بہت سوچ کے سمجھ کے۔ تو جب دعا بھی مانگیں تو کہ اس وقت یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ بہت زیادہ ایمان دے، بہت زیادہ ایمان کی، اللہ ہمارا ایمان اونچے درجے کا ہو، جو کہ تقوی کے لیول کا ہو، جس میں کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ اور پھر سلامتی، کہ اللہ اور سلامتی کے ساتھ، سلامتی ایسی سلامتی کہ ہر جگہ خیر ہی خیر ہو، ہر چیز سلامت ہو، کہیں سے بھی ہمیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں، مسلمانوں کے پاس سے اللہ ہمیں ہر جگہ سے خیر کی خبریں آئیں، ہمارے اپنے گھر میں سلامتی ہو، خیر ہو، مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ سب کو بچائے۔ اللہ تمام سب کے لیے بیماریوں سے، اس وقت کرونا ہے، اس سے اور جتنی بری بیماریاں ہیں، سب سے بیماریوں سے، ہر مشکل سے، خلق کے شر سے یا اللہ بچا، سلامتی عطا کر۔ تو یہ سلامتی اللہ سے مانگنی۔ پھر ہے کہ اسلام، اور اسلام کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اس اسلام میں ہمیں مکمل داخل کر دے، اس پہ پورا مکمل داخل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ پورا عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، ہم بہترین طریقے سے اس پہ عمل کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بہترین طریقے سے عمل کریں، ایسا عمل کریں کہ جس کی ہمیں لذت محسوس ہو، کہ ہم نماز پڑھیں تو نماز کی ہمیں لذت محسوس ہو، قرآن پڑھیں تو قرآن کی ہمیں حلاوت، لذت ہمیں محسوس ہو، اور رب العالمین رحمت للعالمین کہ ہر چیز حلال کھائیں، حلال سوچیں، حلال پہنیں، حلال بات کریں، ہر چیز اسلام کے مطابق کریں، اور ایسا داخل کر دے اسلام میں، ایسا ایمان عطا کر دے، ایسا امن ایمان عطا کر دے، یا رب العالمین ایسی سلامتی عطا کر دے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو خوش کر دیں، جس سے ہم آپ کو راضی کر دیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہم بھی مطمئن ہو جائیں، ہم بھی خوش ہو جائیں۔
پھر ہے ربی و ربک اللہ، کہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، کہ ہم کوئی شرک نہیں کر رہے، ہم چاند دیکھ کر کوئی چاند کی پوجا نہیں کر رہے، بلکہ ہم چاند کو بتا رہے ہیں کہ اے چاند، ہم نے یہ دعائیں تجھے دیکھ کر ضرور مانگی ہیں، لیکن ہم نے اللہ ہی سے مانگی ہیں، اور چاند کا رب بھی اللہ ہے اور ہمارا رب بھی اللہ ہے۔ تو ہم یہ شرک کی نفی کر رہے ہیں اور اللہ کو اپنا معبود بتا رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا ہی رب اللہ، ہمارا ہی رب ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کا رب ہے۔ چاند کا رب بھی وہی ہے اور پوری کائنات کا رب وہی ہے اور ہمارا رب بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے، اس سے بھی بہترین دعا مانگنے کی توفیق
فرمائے۔ اور یہ دعا ہم ہر مہینے مانگ سکتے ہیں، جب بھی نیا چاند دیکھیں تو یہ دعا ہر مہینے مانگیں۔ لیکن رمضان کا چاند اب بھی آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو بہترین طریقے سے اللہ یہ چاند امن، ایمان، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ہم سب کے لیے طلوع فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ امان، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرمائے، اور رب العالمین سب کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، خیر، عافیت ہو، اور بہترین روزے، یا اللہ خاص روزے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ میں رمضان تک پہنچا، اور پھر اس کی تمام رحمتیں، برکتیں، اس کے انعام، اکرام، یا اللہ اس کی بخشش، مغفرت، سب کچھ اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے پورے خاندانوں کو، یا اللہ رب العالمین قیامت تک کی ہماری نسلوں کو، اور اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔